ہم مادی دور میں رہتے ہیں، مٹیریلسٹک اپروچ ہے اور مٹیریلسٹک سراؤنڈنگ ہے۔ اب ہمیں ہر مسئلہ اور ہر مسئلے کی تان ٹوٹتی ہے پیسے پہ، ٹوٹتی ہے آ کے رزق پہ، ٹوٹتی ہے آ کے مکان پہ، ٹوٹتی ہے آ کے کپڑے پر، ٹوٹتی ہے آ کے جوتے پر، ٹوٹتی ہے آ کے اپنے گھر کی آسائشوں، راحتوں اور لگژری کے حصول پر، جس کی وجہ سے ہم نے اللہ کی نعمتوں کو ان چند چیزوں میں محدود کر لیا ہے، اور ہماری تمنا، ہماری حاجت، ہماری ضرورت اور بہت بڑی حاجت اور ضرورت یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی نعمتیں اور ہماری حاجات اتنی جا بجا بکھری پڑی ہیں اور اتنی اللہ تعالیٰ نے مینج فرمائی ہیں کہ اگر ہم اس پر شکر ادا کریں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اور ہم شکر کیا ادا کریں گے یا حق کیا ادا کریں گے؟ ہمارے تو منہ میں وہ زبان ہی نہیں کہ جو اللہ کے احکامات، اللہ کے انعامات، اللہ کے کرم اور فضل کا شکریہ ادا کر سکے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ناشکرا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جتنی کائنات بنائی ہے اس میں جہاں جہاں تک ہماری سوچ جاتی ہے اس میں ہمارے لیے نعمتیں بکھری پڑی ہیں، کامیابیاں بکھری پڑی ہیں، اللہ کا فضل، کرم، احسان بکھرا پڑا ہے، اور ہم دور کہاں جائیں؟ اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، تم اپنے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک غور کر لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کا تسلسل عطا فرما دے، اور جن نعمتوں کے حصول کی کوشش اور تقاضوں اور دعائیں اور وظائف ہم کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ہم سے قریب فرما دے۔ اس کے لیے بہت آسان وظیفہ ہے، اور ہفتے میں ایک دفعہ کرنے کا وظیفہ ہے، اور ایک دفعہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے ہفتے ہمیں سکون، عافیت، برکت، کامیابی، ترقی عطا فرمائیں گے۔ اس کا معمول بنا لیں انشاءاللہ۔ اب دکان ہے تو دکان سپر سٹور بنے گی، اب اگر آپ کی نوکری ہے تو انشاءاللہ پروموشن ملے گی، اور بھائی اگر ٹھیلا ہے اللہ پاک اس کو بہتر، کامیاب اور ترقی پر کی راہ پر ڈال دے گا۔ اور اسی طرح آپ چل پھر کے چیزیں بیچتے ہیں کندھے پہ رکھ کے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دنوں میں اللہ پاک معاملات کی درستگی، عافیت، کامیابی، عزت سے نوازیں گے، اور جو چیز ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ وہ ٹکٹوں کی طرح بکے گی، اور انشاءاللہ لوگ اس میں لائن لگا کر کھڑے ہوں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ یقین پورا، شرط یہ ہے کہ اخلاق اچھا، شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، اسلام میں تجارت کا جو خلاصہ ہے، تجارت کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو نفع پہنچانا ہے۔ اب جب ہم نے لوگوں کو نفع پہنچانا شروع کیا اپنے جائز اور مناسب نفع کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ لوگ کہ جن کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ پوری دنیا کو ڈائیورٹ کریں گے آپ کی طرف، بھیجیں گے آپ کی طرف۔ اس میں ہو سکتا ہے سال، 2-3 سال کا امتحان ہو، لیکن اس امتحان کے بعد جب آپ پاس ہوں گے پھر آپ کو کائنات کی کوئی طاقت فیل نہیں کر پائے گی۔ لہذا معاملات کو لے کر چلنا، درست سمت میں لے کے چلنا، اور کبھی بھی کسی صورت میں مایوس نہ ہونا انتہائی اہم اور انتہائی ضروری چیز ہے۔ اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا اہتمام فرمانا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ یہ جو سورہ یاسین ہم نے اس جمعے پڑھی ہے، جمعے کی نماز کے بعد پڑھی ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے پڑھی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پڑھی ہے، اللہ کے حکم سے ہمارے معاملات میں درستگی کا ذریعہ اور سبب بنے گی، اور اگلے ہفتے ہمارا رنگ رزق کا، روزگار کا اور ہوگا، اگلے ہفتے اور ہوگا، اگلے ہفتے اور ہوگا، معاملات انشاءاللہ درست ہوتے آپ کو دکھائی دیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو جتنے دوستوں میں، جتنے بھائیوں میں، جتنے عزیزوں میں شیئر کریں گے، آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں 100% حصے دار ہوں گے، اور اس نیکی کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ آپ نے اور آپ کے ان دوستوں نے جن کو آپ یہ شیئر کریں ان کو یہ ضرور عرض کریں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک دنیا آخرت کی تمام خیریں، خوبیاں، کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔